الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم تمام محبوب درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج یہ امت عید الاضحیٰ کا تہوار منا رہی ہے اور یہ دین اسلام کی دوسری عید ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اس امت کو دی گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں مدینہ کے جو لوگ تھے، مقامی لوگ، وہ کچھ دن کھیل کود میں، ایک ساتھ جمع ہونے میں، کسی خاص مشغلے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ما ھذان الیومان، یہ جو 2 دن تم مناتے ہو اور کھیل کود کرتے ہو، یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کننا نلعب بہما فی الجاہلیہ، ان 2 دنوں میں یہ خاص کھیل کود کرنا، تماشا کرنا، خوش ہونا، جمع ہونا، یہ ہمارا طریقہ زمانے جاہلیت سے چلا ہوا آ رہا ہے، ہم یہ اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہذین الیومین، اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 دن اور دے دیے ہیں۔ دنوں کا تصور ختم، اس کی ترتیب ختم ہو گئی، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں 2 دن اپنی طرف سے عطا کر دیے، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ ایک دن عید الفطر کا ہے اور ایک دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ تو اس دن کو خوشی کے طور پہ منانا اور خوش رہنا اور ایک خوش مزاج انسان کی طرح اس دن کو گزارنا، یہ شریعت کا تقاضا ہے دوستو، کہ ہم اس کو اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں بطور انعام کے یہ 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر خاص طور پہ جو عید الاضحیٰ ہے، جو آج کا دن ہے، اس میں اللہ پاک نے اس امت کو ایک بہت بڑا عمل دیا ہے جو قربانی کا عمل ہے، اور جو حقیقت میں ایک یادگار ہے۔
اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. اور اس امت کو حکم دیا گیا کہ جس کے پاس ان ایام میں جانور کے ذبح کرنے کی وسعت ہو وہ ضرور قربانی کرے گا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. ناراضگی بھی ایسی کہ بڑا سخت ارشاد فرمایا، ہلکا نہیں، بڑا سخت. من وجد ساعۃ ولم یضحی، جس نے وسعت پائی یعنی جس کے پاس قربانی کی وسعت ہوئی اور ولم یضحی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، فرمایا یہ ہرگز ہماری عید کی جگہ میں بھی نہ آئے جہاں عید کی نماز پڑھی جائے گی، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی یہ نہ پھٹکے. اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے آپ کا وجود باعث رحمت و شفقت ہے، لیکن قربانی کا عمل نہ کرنے والے امتی کے لیے اتنا سخت جملہ اور اتنا سخت ارشاد، یہ اس بات کی دلیل ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ ان ایام میں صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی کرنا ضروری ہے. اگر وہ خدا نخواستہ جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، یا اس کی تعویل کرنے لگ جاتا ہے، جیسے آج کل کے بہت سارے فتنے، بہت سارے ایسے لوگ ماحول میں جب یہ ایام قریب آتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے نا برساتی بٹیر، برساتی بٹیروں کی طرح لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی تحقیقات اور باتیں اور معاملات وہ لے کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے. اس لیے کہ اب تو ایک آسان چیز ہے نا، پہلے کتاب چھپتی تھی، کوئی کتاب پڑھ لے، ممبر سے بات ہو کوئی اس بات کو سن لے، دو صورتیں تھیں. اب تو ممبر سے بات سننے والا بہت دیر سے آتا ہے تو آخر میں آتا ہے. اب کتاب خریدنے والا تو 98% ناپائید ہو چکا ہے کہ وہ کتاب خرید کے پڑھے. اتنا ٹائم اس امت کے پاس نہیں رہا. ہاں ایک چیز کا ٹائم وافر مقدار میں ہے کہ یہ نیند کم کر لے گا، خوراک کم کر لے گا، معاملات کم کر لے گا، لیکن فیس بک ضرور دیکھے گا. وہاں سے اس کا واسطہ اور رابطہ بڑا مضبوط ہے. اس میدان کو باطل نے بھی خوب استعمال کیا دوستو. لہذا فیس بکی مفتی بہت زیادہ ہو گئے فیس بک کے، اس لیے کہ وہاں نہ آپ سے کوئی کوالیفیکیشن مطلوب ہے، نہ آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ مطلوب ہے، نہ آپ سے کوئی سند مطلوب ہے کہ بھئی آپ کون ہیں، کس اسٹیشن سے بات کر رہے ہیں. بس آپ لکھ کر اس کو ڈال دیجئے اس میدان میں، پھر سینکڑوں پڑھیں گے، ہزاروں کو بھیجیں گے اور لاکھوں تک جائے گا اور بات بہت آگے چلی جائے. طرح طرح کے فتنوں کی بات ہے کہ بھئی ایک جانور ایک گھر کا فرد خرید لے اور پھر وہ چاہے جتنے افراد کی بھی نیت کر لیں. آپ بتائیں آج تک آپ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی قربانی کرتے ہوئے کسی کو 40 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کو 50، کسی کو 30، کسی کو 25، کسی کو 10. کہ آج تک ہمارے بڑوں نے یا ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں قربانی کا یہ طریقہ اور یہ ترتیب بتائی کہ بھئی ایک بکرا لے لیں، ایک گھر کے 10 افراد ہو، سب اس میں نیت کر لیں؟ ایسا ہو سکتا ہے دوستو؟ بلکہ شریعت نے ترتیب طے کر دی کہ چھوٹے جانور میں کتنے حصے ہوں گے؟ ایک حصہ. بڑے جانور یعنی گائے، بیل، بھینس یا اونٹ، اونٹنی کے اندر کتنے حصے ہوں گے؟ 7 حصے ہوں گے.
یہ شریعت مبہم نہیں ہے دوستو، غیر واضح نہیں ہے، مجہول نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ہر چیز بالکل واضح ہے۔ اور آپ حضرات پچھلے جمعوں کے بیانات سے، اتوار کی مجلسوں سے، مسائل کی مجلس سے مستقل قربانی کی بات چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مینڈھے اور اس دمبے کے جسم کا رنگ بھی بتایا ہے، اس کے سینگ بھی بتائے ہیں، اس کی جسامت بھی بتائی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز سے اپنے جانور کو ذبح کیا اس کا انداز اور طریقہ بھی بتایا کہ کیسے اس کو لٹایا، کیسے اس کو گرایا، کہاں پیر رکھا، چھری کہاں رکھی، کون سی دعا پڑھی، اور اس دعا کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کتنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ 2 جانور ذبح فرمائے، حالانکہ ایک صاحب استطاعت پر کتنی قربانی ہے؟ 1 قربانی، آپ نے 2 فرمائے۔ جب دوسرا ذبح کیا تو کیا فرمایا کہ یہ میری اس امت کی طرف سے ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتی۔ اتنی رحمت کا معاملہ فرمایا۔ اپنے امت کے اس طبقے کو بھی آپ نے قربانی کے اندر یاد رکھا کہ جو ان ایام کو پالے گی، جن پر عید الاضحیٰ کے ایام آئیں گے، لیکن ان کے پاس قربانی کی سکت نہیں ہوگی، استطاعت نہیں ہوگی، وہ بھی باقی مسلمانوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ قربانی کر رہے ہیں، کاش ہم بھی کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت مسلمانوں کو اس پہلو پر بھی نظر رکھنی ہے۔ بہت سارے ایسے خیرخواہ اور مخلص ساتھی ہوتے ہیں اس ماحول میں، جنہیں اللہ نے نوازا ہوتا ہے، وہ جانور لے لیتے ہیں اور اپنے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی، دوست، پڑوسی، رشتہ دار، متعلقین جو غریب ہیں، نہیں کر سکتے۔ ایک ہے غریب کے گھر گوشت بھیجنا، وہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے شاید۔ ایک ہے کہ اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ کس انداز سے؟ آپ کہے بھئی میرے پاس تو بڑا جانور ہے، 4 حصے گھر کے ہو گئے، 3 بچ رہے ہیں، ایک اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے 2 بچ گئے۔ ان 2 حصوں کے اندر اپنے ان 2 ساتھیوں کی یا رشتہ داروں کی یا پڑوسیوں کی، ان کی نیت کر لیں جو اس سال قربانی نہیں کر سکتے، آپ کے علم میں ہے، البتہ ان کو مطلع ضرور کر دیں، یہ ضروری ہے کہ ان کو اطلاع دے دی جائے، اور کچھ نہ بولیں ان کو، لیکن ان کو بتائیں کہ بھئی انشاءاللہ آپ کے لیے میں نے پہلے سے نیت کی ہوئی تھی کہ میں آپ کی طرف سے حصہ کروں گا قربانی کا، اور ان کی طرف سے بھی ذبح کر لیں۔ ایک مسلمان کے ساتھ 1 گھونٹ پانی پلانے کی خیرخواہی کا اجر اگر جنت ہو سکتا ہے، تو ایک مسلمان کی طرف سے اگر قربانی جیسا محبوب عمل کیا جائے اور اس کے دل کو خوش کیا جائے، بتائیں اللہ پاک کی رضامندی کتنی ملے گی؟ چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اور پھر عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مہمان نوازی کے دن ہیں، اسی لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا منع کر دیا گیا۔ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے نا دوستو۔ کتنے دن تک؟ جی 4 دن تک، 10، 11، 12، 13، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں نفلی روزہ رکھنا بھی ممنوع اور حرام ہے۔ ایک عید الفطر کا پہلا دن، صرف پہلا دن ہے وہاں پر، اور عید الاضحیٰ کے اندر کتنے دن ہیں؟ 4 دن ہے، اس لیے کہ ایام تشریق 13 ذی الحجہ تک چلی جاتی۔ ان 4 دنوں میں نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ جو مسلمان ایام 20 کے سنت روزے رکھتے ہیں نا پورا سال،
اسلامی مہینے میں ایام بیز کون سی تاریخ ہے؟ 13، 14 اور 15. یہ 3 اسلامی تاریخیں جو ہیں اس میں نفلی روزہ رکھنا یہ سال کے انتہائی افضل نفلی روزے ہیں اور آپ علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا. لیکن ذی الحجہ کے مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے کے ایام 20 کے روزے کتنے ہیں؟ 2 ہیں، 14 اور 15 کا، لیکن اجر اس کو تینوں کا مل جائے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، خود بھی انسان قربانی کا گوشت کھائے اور دوسروں کا بھی اس کے اندر بھرپور خیال رکھے، دوسروں کو بھی اس کے اندر بھرپور طریقے سے شریک کرے، اور کوشش یہ کرے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے. یہ افضل ہے، خود ذبح کرے. اس ذبح کے آداب بھی بتائے کہ بھائی چھری کو کیا کر لو، اچھی طرح تیز کر لو، کن چھری نہیں. ایک جانور کو کوشش کریں دوسرے جانور کے سامنے حتی الامکان ذبح نہ کیا جائے. ہم اس کی بھی احتیاط اور پرواہ نہیں کرتے. کوشش یہی کی جائے کہ ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ ہو، چھری کند نہ ہو، اور جب تک جانور اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال اتارنا شروع نہ کرے. یہ شریعت کے احکامات. ہائے کتنے افسوس کی بات ہے دوستوں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس میں ایک ذبح ہونے والے جانور کے لیے اتنے اس کے آداب بتائے گئے کہ ذبح کریں تو چھری ایسی ہو، دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں، جب تک ٹھنڈا نہ ہو اس کی کھال نہ اتارے. اور اسی اسلامی معاشرے میں ایک زندہ جانور کا پیر کاٹ دیا گیا. سنا ہوگا نا آپ، ہمارے صوبے میں یہ واقعہ پیش آیا. ایک زندہ جانور کا پیر وہ کاٹ دیا گیا، ایک اونٹ غریب کا. یہ بھی اسلامی معاشرہ ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا فرد ہوگا جس نے ایک بے زبان جانور کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. اس بد نصیب کو نہیں پتا کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ذبح ہونے والے جانور کے ساتھ کتنی شفقت کا معاملہ فرمایا. اب قیامت کے دن یہ بے زبان جانور اپنی فریاد لے کے آئے گا تو اللہ پاک کا غضب اور غصہ کس عالم کے اندر ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ بہرحال فتنے ہیں آج کل کے. اللہ پاک نے یہ خوشی کا، یہ عید کا موقع دیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ قربانی بھی کریں اور اپنے باقی مسلمانوں کا خیال بھی رکھیں. جانور کو بھی ایک سنت اور صحیح ترتیب کے ساتھ ذبح کریں. جمعے میں عرض کیا کہ ذبح کے بعد صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھیں. یہ بھی قربانی کے مکملات میں سے ہے. یہ نہیں کہ قربانی کر دی اس کی آلائش خون سب وہیں پر چھوڑ دیا، یہ مناسب نہیں ہے. ایک مہذب اور سنجیدہ معاشرے کے رہن سہن کے بالکل برخلاف ہے. اس لیے جو جانور ذبح کرے یا جو عمارت والے ذبح کرے وہ اپنی ذمہ داری پر پوری صفائی کا اہتمام بھی کر دے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کا وقت ہے، بس مختصراً عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں. یہ بھی 2 رکعت نماز ہے جیسے عام نماز ہوتی ہے. نیت دل میں کر لیں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب کی، 6 تکبیرات زائدہ، اس لیے کہ اس میں 6 تکبیرات اضافی ہوتی ہے، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں. نماز کھڑی ہوگی، جو پہلی تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے جو ہر نماز کی، اللہ اکبر. کانوں تک ہاتھ لے جا کر ہاتھوں کو باندھ دیں گے اور سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دیں گے کھلے. پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. پھر ایک تکبیر کہی جائے گی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو باندھ دیں گے. تو گویا کہ پہلی تکبیر میں باندھنا ہے، پھر 2 میں چھوڑنا ہے اور چوتھی میں پھر باندھ دینا ہے. پھر سورہ فاتحہ رکعت ہو جائے گی. دوسری رکعت کھڑی ہوگی، سورہ فاتحہ سورت ہو جائے گی. رکوع جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائے گی، تینوں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے.
چوتھی تکبیر رکوع کی ہو جائے گی، پھر وہ رکعت پوری۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، صفحے